تنگ دستی سے نکلنے کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ تنگ دستی ایسی کہ ہر بندہ اس وقت پریشان ہو چکا ہے۔ بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہم تنگ دستی سے نہیں نکل پا رہے۔ تنگ دستی آخر ہوتی کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتی ہوں کہ رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ آنا، گھر میں برکت نہ ہونا، پیسہ اگر آ رہا ہے تو وہ فوراً سے ختم ہو جانا اور کچھ دنوں کے بعد واپس پھر سے پریشان ہو جانا کہ پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب بندہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے رزق پر بندشیں لگا دیتا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس سے رزق جو ہوتا ہے اس کی بندشیں لگ جاتی ہیں، حالات خراب سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بندہ فاقے تنگ دستی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، گھر میں بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فاقہ تنگ دستی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس بعض وقت کیا ہوتا ہے، کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ رزق کی تنگ دستی ایسے بڑھ جاتی ہے کہ آپ سمجھ لیجئے لوگوں کا قرضہ آپ پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ پریشانیوں میں اس طرح سے گھر جاتے ہیں، اس طرح پریشانیاں آپ کو گھیر لیتی ہیں چاروں طرف سے کہ آپ کو کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ سب کیسے ختم ہوگا؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کس طرح سے ان پریشانیوں سے ہم باہر نکل سکتے ہیں۔ ویڈیو جو ہے بیسیکلی میں نے جو استغفار کے اوپر بنائی ہے، استغفار کی کثرت سے کس طرح سے ہمیں فائدے ملتے ہیں اور فاقہ تنگ دستی جو ہوتا ہے کس طریقے سے ختم ہوگا۔ تو یہ دو سوالات جو ایسے ہیں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ کہ بالکل آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ چلو تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کی لائف میں سکون ہی سکون ہوگا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ پاک بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ نوح میں کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اس کے اوپر مکمل ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے کہ استغفار کے پورے معاملات کے بارے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، مکمل ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن میں آج بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ رزق کی تنگ دستی کے اوپر۔ تو یقین مانیے جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ بڑا جو ہے غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے، بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیسے ہی ہم نے گناہ کیے ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آج میں جو آپ کو لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں اس ویڈیو میں وہ بہت ضروری ہے۔ اس بات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیجیے کہ رزق کی جو تنگی ہے، رزق کی تنگ دستی، بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، قرضوں کا بڑھ جانا، اچھی صحت کا نہ ہونا، ایک کے بعد ایک بیماری کا آنا، گھر میں ویرانیت سا ماحول ہو جانا، یعنی بالکل عجیب سا ماحول ہو جانا، آپس میں گھر کے جو لوگ ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، فسادات جو ہیں وہ بڑھ جانا کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بات دیکھیے استغفار کی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی استغفار کرنا ہے آپ لوگوں کے۔ اگر آپ گھر میں صبح دیر تک سوتے ہیں، آپ کے گھر کے رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں زور سے چلانے پر پابندی نہیں ہے تو آپ کے گھر میں تنگ دستی آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت گندگی ہوتی ہے، یعنی کہ زمین پر مٹی، پیر اگر آپ چل رہے ہیں تو زمین پر آپ کے پیروں پہ مٹی چپک رہی ہے، پھر پیر گندے ہو رہے ہیں تو تنگ دستی آتی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کپڑے دھلے ہوئے ہیں یا میلے رکھے ہوئے ہیں وہ گھر میں بکھرے ہوئے ہیں تو تنگ دستی آتی ہے۔ گھر میں صاف ستھرا ہونا ضروری ہے تو تنگ دستی اسی طریقے سے آتی ہے۔ بیت الخلاء یعنی واش روم میں اگر بات کرتے ہیں اور وہ گندا رہتا ہے تو تنگ دستی آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیاطین جو ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ سب چیزیں لوگوں کے گھر میں اکثر ہوتی ہیں۔ آپ کے گھر میں برتن ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر آپ کے گھر کی چیزوں میں وہ گندی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، پرانی ہو چکی ہیں، خستہ حال میں ہیں، بات سمجھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ ان کو بیچ کر نئی چیزیں لانے کی کوشش کریں، انہیں جلد سے جلد چھٹکارا پانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے کپڑے پرانے کپڑے جو ہیں، اگر وہ کپڑے پھٹے پرانے ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ سیدھا لباس جسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ لباس جو خستہ حالت میں خراب ہو چکا ہے تو ان کو گھر سے نکال دیجیے۔ اگر آپ کے شوز، چپل وغیرہ جو سلیپرز ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، اگر رکھے ہوئے ہیں تو انہیں آپ گھر سے نکال دیجیے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طریقے کی گندگی ہے،
کسی بھی طرح کے مکڑی کے جال وغیرہ آپ کے گھر میں لگے ہیں، فالتو سامان آپ کے گھر میں پڑا ہے جو استعمال کا نہیں ہے، 2 سال 3 سال 5 سال ہو چکے ہیں، ان سامان کو نکالنے کی آپ کوشش کیجئے۔ آپ یہ ساری چیزیں نکال دیں، پھر دیکھنا آپ کو کرنا کیا ہے۔ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ گندگی سے کیا ہوتے ہیں، شیاطین آتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی کیا ہوتا ہے، گندگی پھیلتی ہے۔ اور جو خراب لباس، خراب کپڑے، خراب چیزیں جو ہیں ان سب کو آپ نکال دیں، تو گندگی جتنی ہمارے گھر سے دور رہے گی اور جتنی ہمارا گھر کلین رہے گا، اتنا ہی دیکھیے ہمارا عبادت میں بھی دل لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں بھی فرمایا ہے اور بتایا گیا ہے، ہمیں تو بتایا ہی گیا ہے کہ آدھا ایمان کیا ہے، پاکی ہے۔ تو یہ سب جو گندی چیزیں ہیں وہ تنگ دستی آنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آپ کے گھر میں تنگ دستی آنے کی بڑی وجوہات یہی سب تھیں، آپ کے گھر میں بیماری آنے کی بڑی سے بڑی وجوہات بھی یہی ہیں، آپ کے گھر میں ایک ویرانیت سا ماحول ہے، گھر ویران سا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ آپ کے گھر میں ہر وقت اندھیرا رہتا ہے، تو یہ بات بتانا میں بھول گئی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل گھر کو پیک رکھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد بھی پیک کر کے رکھتے ہیں، سن لائٹس نہیں آتی گھر کے اندر، روشنی نہیں آتی اور ہوا آر پار نہیں ہوتی۔ تو یہ سب بھی کیا ہے، یہ طاقتیں، گندی چیزیں جو ہوتی ہیں اثر کرتی ہیں ہمارے گھروں پہ، ان جگہوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں۔ تو سمجھ رہے ہوں گے آپ، تو ان جگہوں کو یہ ٹھکانہ بنا لیتی ہیں، نظر نہ آنے والی جو چیزیں ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں، چاہے وہ جنات وغیرہ ہوں ان کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو آپ لوگ ان چیزوں سے جب احتیاط برتیں گے، تو گھر میں صاف ستھرا رکھیں گے، تو آپ کا جو ماحول ہے گھر کا وہ اچھا ہو جائے گا، اور آپ کے گھر میں شیاطین نہیں آئیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستی چلی جائے گی، فرشتے رزق لے کر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور گھر گندا ہے، بہت سیدھے حالت میں رکھا ہے، تو ایک بیچارہ غریب، اس کی بات نہیں کر رہے، مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں، آپ اپر کلاس کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ گھر گندا رکھتے ہیں، 10 سال 12 سال پرانی چیزیں رکھی ہیں، استعمال میں بھی نہیں آ رہی، تو ان سب کو کیا کرنا ہے، ہمیں نکال دینا ہے۔ اگر دیکھیں ان سب چیزوں سے کیا ہوگا، یہ پریشانی ہماری ختم ہو جائیں گی، گندگی ختم ہو جائے گی، اور صاف صفائی رہے گی، تو ہمارا عبادت میں بھی دل لگے گا، ہم نماز پڑھیں گے، ہمارا دل میں سکون آئے گا، اور گندگی ہٹنے سے دیکھیے سکون آتا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے، آپ کو گھر میں اچھا ماحول بنانا ہے، اور پھر آپ کو کرنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دیکھیے اتنی اگر آپ صفائی رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا خود جو ہے عبادت میں بھی دل لگے گا۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ 1200 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفار کی برکتیں آپ دیکھنا، پھر اس طریقے سے آپ کے گھر میں استغفار کی برکتیں کیسے نازل ہوں گی، اور رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، قرض جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے قرض ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ کتنا ہی ڈپریشن آ چکا ہے، دیکھیے گھر میں جب آپ صاف ستھرا کلین ماحول دیکھیں گے، تو آپ کا جو ڈپریشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ سب کام کرنے سے بھی آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اور آپ انشاءاللہ دعائیں دینا شروع ہو جائیں گے۔ یقین مانیے روحانی علاج والے ان چیزوں کو آپ سے ہزاروں لاکھوں روپے مانگتے ہیں، اور وہ آپ کو گھما پھرا کر آپ کو یہ سب چیزیں بتاتے ہیں، لیکن اصلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو صحیح چیزیں آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں، اور وہ آپ کو گھماتے رہتے ہیں، آپ کا پیسہ لوٹتے رہتے ہیں۔ وہ یہ آپ سے کہیں گے آپ کو یہ چیزیں پرانی ہو چکی ہیں، پھر دھیرے دھیرے آپ کو پریشان کرنا شروع کریں گے، ان کو نکال دو، یہ کر دو، برے اثر آ چکے ہیں، تو آپ ان کے چکر میں الجھے رہیں گے۔ آپ کا دیکھیے گھر تو کلین ہو جائے گا ایک طریقے سے، لیکن آپ کا جو دل ہے وہ کلین نہیں ہو پائے گا۔ تو ہم نے ہمارے گھر کی صفائی کر لی، اور پھر ہم نماز پڑھنے لگے، ہم روزے رکھنے لگے، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا، تو اب ہمیں کیا ہے، ہم نے جب کلین ہمارے آس پاس کا پورا ماحول ہم نے کلین کر لیا، اب آ رہی ہے ہمارے دل کی باری۔ تو یہ دل ہمارا جو گندا ہو چکا ہے وہ کیسے صاف ہوگا؟ وہ استغفار کرنے سے صاف ہوگا۔ ہمارا روحانی علاج یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر ہمیں دل کو جو سکون ملے گا، روحانی طور پر ہمیں انرجی ملے گی، اور ہمارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ استغفر اللہ کے ساتھ اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی لائف جو ہے وہ پورے طریقے سے چینج ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا، آپ کی روحانی سکون آئے گا، آپ کا ذہنی سکون آئے گا، آپ کا عبادت میں دل لگے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تو دلوں کا سکون جو ہے وہ اپنی ہی یاد میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، ہر جگہ صاف صفائی رکھیں، پھر آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جب لگے گا، تو آپ کے اوپر رزق کی بارشیں ہوں گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور آپ کے گھر میں بہت سکون ہوگا انشاءاللہ۔